نگراں سیٹ اپ کی تشکیل کے لیے حکومتی اتحادیوں کا مشاورتی اجلاس کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ہی ختم، مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمہوری وطن پارٹی کی شرکت، اسمبلی کی تحلیل، نگراں سیٹ اپ کی تشکیل پر صلاح مشورے۔ اتحادی جماعتیں نگراں وزیر اعظم کے لیے ناموں کو 2 روز میں حتمی شکل دیں گی۔ مشاورتی اجلاس رواں ہفتے دوبارہ ہوگا۔ اجلاس میں یوسف رضا گیلانی، خورشید شاہ، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق سمیت دیگر قائدین نے شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چینی نائب وزیر اعظم کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہر شعبے میں تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ سی پیک کے 10 سالہ جشن کے موقع پر اہم معاہدوں پر دستخط۔ سی پیک میں $25 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی۔ ML1 اور کراچی سرکولر ریلوے پروجیکٹ معاہدوں میں شامل۔ بزنس ٹو بزنس، سرمایہ کاری، زراعت اور IT پر معاہدے۔ پروقار تقریب میں دونوں ممالک کے ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ اسکول کے بچوں نے ٹیبلوز اور نغمے پیش کیے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا سی پیک کے تحت طلباء کو اسکالرشپس دی گئیں۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ، وفاقی وزراء اور عسکری قیادت کی شرکت۔ سی پیک کے بہت سے منصوبوں کو وقت سے پہلے مکمل کیا، چند منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں، سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا توانائی بحران کو ختم کرنے میں سی پیک نے اہم کردار ادا کیا۔ سی پیک کے تحت $25 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری ہوئی، لاکھوں لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے۔ چینی نائب وزیر اعظم لی ہی فینگ نے کہا ہے کہ اقتصادی راہداری منصوبے پاکستان اور چین کے مفاد میں ایک کر دیا ہے۔ سی پیک دونوں ممالک کے درمیان ایک مشترکہ فلیگ شپ منصوبہ ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا حصہ ہے۔ چینی نائب وزیر اعظم نے کہا سی پیک سے پاکستان سمیت خطے میں سماجی ترقی کا دور شروع ہوا۔ اربن ریلوے اور فائبر آپٹک سمیت دیگر منصوبوں کا جال بچھایا گیا۔ چینی نائب وزیر اعظم کو ہلال پاکستان کے اعزاز سے نوازا گیا۔ صدر عارف الوی نے اعزاز عطا کیا۔ ہی لائفنگ کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء سے تعارف کروایا۔ چینی نائب وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف سے 1-on-1 ملاقات کی۔ وزیر اعظم کا چینی مہمان کے اعزاز میں ظہرانہ تقریب میں عسکری قیادت اور اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ شمسی توانائی کے منصوبوں کے لیے فریم ورک بنا لیا، بڑی سرمایہ کاری کی توقع ہے۔ وزیر مملکت برائے توانائی خرم دستگیر کا دعویٰ، بولے گزشتہ حکومت نے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کو تاخیر کا شکار کیا۔ حکومت نے سسٹم میں 5600 میگا واٹ بجلی شامل کر دی، گردشی قرضے کو بڑھنے سے روک دیا ہے۔ معیشت بہت جلد مستحکم ہو جائے گی، معاشی اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا بینک آف چائنا اسلام آباد کی برانچ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا بینک آف چائنا اور پاکستان کے درمیان تعاون جاری رہے گا۔ مشکل صورتحال میں چین نے پاکستان کی مالی مدد کی۔ کل منرل کانفرنس ہوگی، بلوچستان میں معدنیات کی انڈسٹری لگائیں گے، معدنیاتی مٹی بیچ کر ترقی کریں گے، اس کی قیمت $6 ٹریلین ہے۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کی نیوز کانفرنس، سرمایہ کاری کونسل میں آرمی چیف کو شامل کیا تاکہ دنیا کو پیغام جائے کہ ان کی سرمایہ کاری کی حفاظت ہوگی۔ سعودی عرب نے $24 ارب کی سرمایہ کاری کا عندیہ دیا ہے۔ اور پانی کی عدم فراہمی کے خلاف نیو کراچی 4 کے چورنگی پر جماعت اسلامی کا مظاہرہ، سڑک بلاک کر دی۔ مظاہرے میں نیو کراچی اور سرجانی ٹاؤن کے مکین بھی شریک۔ مظاہرین نے کہا میئر کراچی نے متبادل انتظام کیے بغیر 3 کی پانی کی لائن سے سپلائی منقطع کر دیا۔ ڈیجیٹل لون اسکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب۔ بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ بول کی ڈیجیٹل لون اسکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔